ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملک پاکستان کی۔ پاکستان جس کا سرکاری نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا کا ایک اہم ملک ہے جو تاریخی، ثقافتی اور جغرافیائی لحاظ سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ یہ ملک 14 اگست 1947 کو برطانوی راج سے آزادی حاصل کرنے کے بعد وجود میں آیا۔ پاکستان کا مطلب پاک لوگوں کی سرزمین ہے، جو فارسی کے الفاظ پاک یعنی خالص اور استان یعنی جگہ کا مرکب ہے۔ دوستو، پاکستان کا رقبہ 8,81,913 اسکوائر کلومیٹر ہے، جو اسے دنیا کا 33واں بڑا ملک بناتا ہے۔ پاکستان کی سرحدیں جنوب مشرق میں بھارت، مشرق میں چین، شمال میں افغانستان، مغرب میں ایران اور جنوب مغرب میں بحر عرب سے ملتی ہیں۔ ملک کی جغرافیائی ساخت میں بلند و بالا پہاڑ، میدانی علاقے، صحرا اور ساحلی پٹی شامل ہیں، جو اسے متنوع بناتے ہیں۔ دوستو، پاکستان کی آبادی 2023 کے مطابق تقریباً 241.5 ملین سے زیادہ ہے، جو اسے آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک بناتی ہے۔ یہاں مختلف نسلی اور لسانی گروہ آباد ہیں، جن میں بلوچ، سندھی، پشتون، پنجابی اور دیگر شامل ہیں۔ ملک کی سرکاری زبان اردو ہے، جبکہ انگریزی بھی سرکاری اور تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ بلوچی، سندھی، پشتو، پنجابی، سرائکی اور دیگر علاقائی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ پاکستان کا علاقہ قدیم تہذیبوں کا مرکز رہا ہے، جن میں بلوچستان کا مہر گڑھ 8,500 سال پرانی تہذیب اور وادی سندھ کی تہذیب شامل ہیں۔ یہ خطہ مختلف سلطنتوں اور حکمرانوں کے زیر اثر رہا ہے، جن میں اخوامنشی، یونانی، موریہ، کشان، گپتا، عرب خلافت، غزنوی، دہلی سلطنت، مغل، درانی، سکھ اور برطانوی راج شامل ہیں۔ 1947 میں تحریک پاکستان کی کامیابی کے بعد یہ ملک مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے طور پر قائم ہوا۔ پاکستان کی معیشت زرعی، صنعتی اور خدماتی شعبوں پر مشتمل ہے۔ زرعی پیداوار میں گندم، چاول، کپاس اور گنا شامل ہیں۔ صنعتی شعبے میں ٹیکسٹائل، سیمنٹ، اسٹیل اور کیمیکلز نمایاں ہیں، اور خدماتی شعبے میں بینکنگ، ٹیلی کمیونیکیشن اور IT کا کردار بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کی معیشت دنیا کی 27ویں بڑی معیشت مانی جاتی ہے۔ پاکستان کی ثقافت مختلف اور رنگا رنگ ہے، جس میں مختلف علاقائی روایات، موسیقی، رقص، لباس اور کھانے شامل ہیں۔ ملک میں مختلف تہوار منائے جاتے ہیں، جن میں عیدیں، بسنت، نوروز اور دیگر علاقائی تہوار شامل ہیں۔ پاکستانی موسیقی میں قوالی، غزل، لوک موسیقی اور پاپ میوزک مقبول ہیں۔ ملک کی فلمی صنعت اب تقریباً دم توڑ چکی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی کبھی تفریح کا ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ پاکستانی ناقص TV ڈرامے اب لوگوں کی تفریح کا ذریعہ بن چکے ہیں، جو ناقدین کے مطابق بے حیائی کی تعلیم کو فروغ دے رہی ہیں۔ پاکستانی تعلیمی نظام میں پرائمری، سیکنڈری اور اعلیٰ تعلیم شامل ہیں۔ ملک میں متعدد یونیورسٹیاں اور ریسرچ سینٹرز بھی قائم ہیں، جن میں قائد اعظم یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی شامل ہیں۔ حکومت تعلیم کے فروغ کے لیے مختلف اصلاحات کر رہی ہے، تاہم شرح خواندگی میں مزید بہتری کی ضرورت ہے۔ دوستو، پاکستان ایک وفاقی جمہوریہ ہے، جہاں صدر ریاست کا سربراہ اور وزیر اعظم حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ ملک میں متعدد سیاسی جماعتیں فعال ہیں، جن میں پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں۔ ملک کی سیاسی تاریخ میں جمہوری اور فوجی حکومتوں کا تسلسل رہا ہے۔ پاکستان کی مسلح افواج دنیا کی چھٹی بڑی فوج ہیں، جو بری، بحری اور فضائی افواج پر مشتمل ہیں۔ ملک نے 1998 میں جوہری تجربات کیے اور خود کو جوہری طاقت کے حامل ممالک کی صف میں شامل کیا۔
پاکستان اقوام متحدہ کے امن مشنز میں بھی فعال کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان میں ٹورزم کے لیے مختلف مقامات موجود ہیں، جن میں شمالی علاقہ جات کی خوبصورت وادیاں، تاریخی مقامات، صحرائی علاقے اور ساحلی پٹی شامل ہیں۔ ملک میں موہنجو دڑو، ہڑپہ، ٹیکسلا اور تخت بائی جیسے تاریخی مقامات سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ حکومت سیاحت کے فروغ کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ پاکستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں غربت، ناخواندگی، بدعنوانی اور دہشت گردی شامل ہیں۔ کرپشن پاکستان میں ایک سنگین مسئلہ ہے، جو ملک کے مختلف شعبوں پر منفی اثرات مرتب کر رہا ہے۔ اس کے برے اثرات اداروں، سماجی انصاف اور ترقی پر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ کرپشن پاکستان کے کئی نظامی اور ساختی مسائل کی جڑ سمجھا جاتا ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹوں کے مطابق پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جہاں کرپشن کے مختلف اقسام موجود ہیں، مثلاً رشوت، اقربا پروری، غیر قانونی اثاثے اور فنڈز کا غلط استعمال۔ سیاست میں کرپشن کا تعلق حکومتی عہدوں کا غلط استعمال، عوامی فنڈز کی کھوٹ برد اور غیر قانونی ذرائع سے دولت اکٹھی کرنا۔ پاناما پیپرز اسکینڈل اور دیگر سیاسی اسکینڈلز اس کی نمایاں مثال ہیں۔ حکومتی ادارے، خاص طور پر پولیس، کسٹمز اور عدالتی نظام اکثر کرپشن کے الزامات کی زد میں رہتے ہیں۔ رشوت کے بغیر معمولی کام بھی مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ غیر قانونی ٹیکس چوری، سرکاری فنڈز کا غلط استعمال اور جعلی کاروباری معاہدے معاشی کرپشن کی عام مثالیں ہیں۔ کرپشن کے باعث پاکستان کی معیشت کو سالانہ اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ کرپشن کے اسباب میں شامل کمزور قانون نافذ کرنے والے ادارے، قانون موجود ہیں مگر ان پر عمل درآمد میں کمی، تعلیمی و سماجی پسماندگی اور عوام میں آگاہی اور شعور کی کمی کے باعث بدعنوانی فروغ پا چکی ہے۔ حکومتی اداروں میں سیاسی دباؤ اور مداخلت کے باعث شفافیت نہ ہونے کے برابر ہے۔ معاشی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے جیسے حالات پیدا کرنے سے سرمایہ کاروں کا اعتماد کم ہو چکا ہے اور ملک میں غربت بڑھ چکی ہے۔ سماجی انصاف کے فقدان سے غریب عوام انصاف اور بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ قومی ترقی کی رفتار سست روی کا شکار ہے۔ بدعنوانی کے باعث وسائل کی منصفانہ تقسیم ممکن نہیں رہتی۔ انسداد بدعنوانی کے اقدامات، قانونی اصلاحات، قوانین پر سختی سے عمل درآمد اور عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے۔ حکومتی کاموں میں شفافیت بڑھانے، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیے جانے اور عوام میں بدعنوانی کے نقصانات کے بارے میں شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں کرپشن ایک بڑا چیلنج ہے، جس کا خاتمہ حکومت، عوام اور اداروں کی مشترکہ کوششوں سے ممکن ہے۔ اگر شفافیت اور احتساب کے نظام کو مضبوط بنایا جائے تو ملک میں ترقی کے لیے دروازے کھل سکتے ہیں۔ پاکستان 4 صوبوں بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا اور پنجاب پر مشتمل ملک ہے۔ ان کے علاوہ آزاد کشمیر پاکستان کے زیر انتظام ایک نیم مختار علاقہ ہے۔ اس کی حیثیت پاکستانی آئین کے تحت خصوصی ہے، لیکن یہ پاکستان کے 4 صوبوں کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد ہے اور یہ شہر ملک کے سب سے منصوبہ بند شہروں میں سے ایک ہے۔ یہ شہر 1960 کی دہائی میں کراچی سے دارالحکومت کی منتقلی کے بعد قائم کیا گیا۔ اسلام آباد اپنی جدید منصوبہ بندی، سرسبز و شاداب ماحول اور خوبصورت قدرتی مناظر کے لیے مشہور ہے اور دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں پیرس کے بعد اسلام آباد کو دوسرے نمبر پر مانا جاتا ہے، جبکہ کراچی کو پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور اکنامیکل ہب مانا جاتا ہے۔ یہ شہر سندھ پروونس کا کیپٹل اور دنیا کے سب سے کنجسٹڈ پاپولیشن والے سٹیز میں شمار ہوتا ہے۔ کراچی شہر کی آبادی تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ ہے، جو اسے پاکستان کا معاشی، تجارتی اور ثقافتی مرکز بناتی ہے۔ پاکستان کے فاؤنڈر یعنی بانی پاکستان محمد علی جناح ہیں، جنہوں نے 14 اگست 1947 کو پاکستان کے قیام کی قیادت کی اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن کے خواب کو حقیقت بنایا۔ محمد علی جناح کا کردار پاکستان کے قیام میں بہت اہم تھا اور انہیں بابائے قوم کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ پاکستان کا قومی شاعر علامہ اقبال ہیں۔ انہوں نے اردو اور فارسی میں بہت سی مشہور نظمیں اور اشعار تخلیق کیے۔
جو پاکستانی قوم کے جذبوں کو بیدار کرنے میں مددگار ثابت ہوئے اور ان کی شاعری میں خودی، آزادی اور ملت کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ دوستو، پاکستان کا جھنڈا دو رنگوں سبز اور سفید پر مشتمل ہے۔ سبز رنگ اسلام کی علامت جبکہ سفید رنگ دوسرے مذہب کی علامت ہے۔ سبز رنگ کے بیچ میں نمودار چاند اور تارہ روشن مستقبل کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ پاکستان کا کالنگ کوڈ +92 اور ڈومین نیم .pk ہے۔ پاکستان کا قومی پرندہ مور ہے اور یہ اپنے خوبصورت اور رنگین پھٹوں والی دم کے لیے مشہور ہے۔ مور پاکستان کے ثقافتی اور قدرتی ورثے کا حصہ ہے اور اسی لیے اس کا انتخاب قومی پرندے کے طور پر کیا گیا ہے۔ دوستو، پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے۔ یہ ایک پہاڑی بکرا ہے جو اپنی خوبصورت مڑی ہوئی سینگوں اور مضبوط جسم کے لیے جانا جاتا ہے۔ مارخور پاکستان کے شمالی علاقوں، خاص طور پر گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ یہ جانور نہ صرف پاکستان کی قدرتی خوبصورتی کی علامت ہے بلکہ عالمی سطح پر نایاب اور معدوم ہونے کے خطرے سے دوچار جانوروں میں شامل ہے۔ پاکستان کا قومی پھول چنبیلی ہے۔ یہ سفید رنگ کا خوبصورت اور خوشبودار پھول ہے جو پاکیزگی، سادگی اور قومی یکجہتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ پاکستان ہاکی ٹیم نے 4 مرتبہ عالمی کپ اور 3 اولمپک گولڈ میڈل جیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کھیل ماضی میں بہت مقبول تھا۔ پاکستان میں فٹ بال کو بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ خاص طور پر بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سندھ کے کچھ علاقوں میں فٹ بال کافی مقبول ہے۔ کراچی اور کوئٹہ میں فٹ بال کا جنون زیادہ دیکھا جاتا ہے، لیکن آج کل کے نوجوانوں میں کرکٹ کو سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے، جسے نوجوان جنون کی حد تک پسند کرتے اور کھیلتے ہیں۔ شہر کی سڑکوں، گراؤنڈز اور گاؤں دیہاتوں کے میدانوں میں نوجوان آپ کو کرکٹ ہی کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اسکواش، پولو، ریسلنگ، والی بال، بیڈمنٹن، اسپورٹس اور کبڈی بھی کھیلے جاتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی پاکستان کے بارے میں کچھ معلومات۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔